بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فرمایا سب سے ترغیب ہے ترغیب دعویٰ ہے اور مسئلہ توحید مان لو، کیونکہ سب سے سونا مسئلہ توحید ہے۔ اور مسئلہ توحید کون سا؟ ریبنڈیوں والا، یہودیوں والا، عیسائیوں والا، کس والا؟ ملت ابراہیم۔ مسئلہ توحید ہوگا ابراہیمی، واتبع ملت ابراہیم۔ کس والی توحید؟ ابراہیم والی توحید اور ملت ابراہیم۔ اور جو ابراہیمی توحید ہے اس میں سب سے پہلے غیر اللہ سے سما کی نفی کرنی ہوگی۔ ابراہیمی توحید کی بنیاد ہے ما لا یسمع ولا یبصر۔ اگر سما کی نفی نہیں کی بے شک تو توحید کہتا رہے، لیکن وہ توحید ابراہیمی نہیں ہے۔ اور اللہ نے جہاں شرط لگائی ہے کہ کون سی توحید ہوگی، ہر جگہ پہ فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہاں پر واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور مقام پہ فرمایا من میں یرغب الا من، نرا کھوتا، نرا چبلو جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑ دے۔ اور ابراہیم کی ملت توحید کا آج سارے نام لیتے ہیں، توحید و سنت کانفرنس سارے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں توحید مولویوں والی نہیں، او توحید جو ابراہیم نے بیان کی تھی، اور وہ توحید شروع ہوتی ہے ما لا یسمع سے۔ اسے مولویوں کو کہو ہاضمہ ٹھیک رکھیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات، خلاصہ ملت ابراہیمیہ وللہ ما فی السماوات، اور اللہ ہی کا ہے ملکن خلقن عبیدن تصرفن ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ پاک ہر چیز کو گھیرنے والا قدرتن و علمن و یستفتونک فی النساء۔ بس یہ درمیان میں توحید کی جھلک آ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن مسئلہ حقوق بیان کرتا ہے، اور قرآن بیان کر رہا تھا احکام سلطانیہ۔ درمیان میں اللہ نے فرمایا او میرے بندو، اسی حکومت کے چکر میں اصل مسئلہ نہ بھول جاؤ، اصل مسئلہ توحید والا ہے۔ توحید کی اہمیت بھی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ سورت نساء ہے، سارے حقوق ہیں، سیاست بھی بیان کی تو فرمایا مقصد توحید ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اب یہ تنویر ہے، حکم پہلے گزر گیا، اسی حکم کی تنویر آ رہی ہے، حکم ثانی پر تنویر ہے۔ پہلے جو پڑھے تھے 16 احکام، یہ دوسرے حکم پر تنویر ہے۔ فتویٰ پوچھتے ہیں، استفتاء آ گیا، یستفتونک، فتویٰ پوچھتے ہیں تجھ سے میرے پیغمبر، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ اور جب ہے نا فن کے ماں، تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسئلہ یتیم لڑکیوں سے وہ زیادتی کرتے تھے، ان کے مہر وغیرہ میں، تو اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ عورتیں ان سے شادی کرو، تو وہاں بام پڑتا تھا کہ ان سے نکاح ناجائز ہو، شاید یتیم لڑکیوں سے نکاح ناجائز ہو، تو اس پر تنویر جہاں لائی گئی، قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ فتویٰ کا کیا معنی؟ یفتیکم، مضبوط حکم۔ آج کل جو فتوے ہیں نا، ایک بھی نہیں ہے فتویٰ۔ آج کل فتوے کیا ہوتی ہیں؟ اوپر مسئلہ لکھتے ہیں، میری طرف جو مفتیان کرام ہے توجہ فرمائیں، جو فتویٰ لکھتے ہیں اور نیچے حوالہ دیں گے فتاوی محمودیہ، اوپر فتویٰ لکھتی ہے دارالعلوم دیوبند، اوپر فتویٰ لکھتے ہیں فلانی کتاب۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ یہ ہے
کہ مسئلہ لکھو، اس پہ سب سے پہلے قرآن کی دلیل لاؤ، اگر قرآن کی نہیں حدیث لاؤ، اس پر صحابہ لاؤ، تابعین لاؤ، علماء لاؤ. یہ فتویٰ ہے. فتویٰ کہتے ہیں مضبوط حکم، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند والا حکم مضبوط ہے. خیر بے ہوش نہیں ہونا. ہاں فلاں فتاوی مضبوط حکم عدلہ کے ساتھ ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند ہو تو کسی اور بزرگ کا فتاوی وہ عدلہ نہیں ہے. عدلہ سے جو حکم ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو فتویٰ اسی سے فتن ہے. فتن ہاں سمینا فتن یذکرہم، ہم نے سنا ایک جوان، اور جوان کو بھی فتن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی قوت بڑی ہوتی ہے. آدمی بوڑھا ہو جائے قوت ختم، اور جوانی سے پہلے قوت آئی نہیں. صحیح آدمی کی حرارت اور جوش خون کا اور قوت ہوتی ہے جوانی میں، اس لیے جوان کو بھی کہتے ہیں فتن. اسی سے ہے فتویٰ. تو فتویٰ نام فتویٰ رکھا ہے، اور مسئلہ بوڑھا بتاتے ہیں بالکل کمزور. مسئلہ بتاتے ہیں جیسے مسئلے کی عمر 100 سال سے بھی گزری ہوئی ہے بیچارے کی. قل اللہ یفتیکم، اس لیے یاد رکھ لو فتویٰ جو آپ مفتی بیٹھے ہیں، اللہ آپ سے دین کا کام لے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جب فتویٰ دیا کریں قرآن حدیث صحابہ وہاں سے چل کے آؤ. یہ نہیں ہے کہ فتاوی دارالعلوم. میں ادھر تعلیم القرآن گیا، وہاں ایک مفتی ہے کہ وہاں میں نے دیکھا ساری اردو کتابیں. ادھر پڑھو مفتیوں کو کورس کرا رہا ہے، اردو کورس ہو رہا ہے، اردو کتابیں فتاوے سارے پڑھے. میں نے ایک دو آدمی سے پوچھا بھئی یہ دارالفتاح ہے؟ کہتے ہیں دارالفتاح، ساری کتابیں تو اردو کی پڑھی ہے. تو کہتے ہیں مفتی صاحب کو عربی آتی نہیں ہے. ایسے بھی مفتی ہے ماشاءاللہ. تو عربی کا پتہ شتہ نہیں ہے. تو اردو والے فتاوی جات اگر اردو والوں کا کورس کرانا ہے تو کیا فائدہ سال اپنے پاس رکھنے کا؟ اردو کتابیں گھر نہیں پڑھی جا سکتی. میں تو کہتا ہوں عربی پڑھانی ہے تو عربی جو 8 سال تک طالب علم پڑھتا رہا اس کو کتاب سمجھ نہیں آئے گی عربی کی. 8 سال تک آدمی پڑھتا تو اسی لیے کہ کتاب سمجھ آ جائے. تو 8 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر پھر قدوری کا ریورس گیئر لگا ہے یا رسم المفتی پڑھا جا رہا ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے یہ مفتی بنے گا تو فساد ہی ہوگا، اس کو مفتی بناؤ ہی نہیں. ہاں تو مفتی وہ آدمی بنے جو ذہین ہو، اور مفتی کے لیے سب سے پہلی چیز عقل ہے. عقل. اور آج سب سے بڑی یہی کمی ہے کہ سوچ بچار کوئی نہیں، اور پھر تقلید ہے. تقلید نہیں ہے مفتی کے لیے شرط اجتہاد ہے. آپ پڑھتے پڑھاتی ہیں، جب تک اجتہاد کی استعداد نہ ہو وہ مفتی ہے ہی نہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، قرآن و سنت صحابہ کا مطالعہ نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے میں نے مفتی شفتی کا کوئی کورس نہیں کیا، لیکن یہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں میں نے اس پہ غور کیا ہے، سب قرآن و سنت اقوال صحابہ سے ثابت ہے. آئے فتویٰ قرآن کی آیات، احادیث، اقوال صحابہ، اس ترتیب پر سب مسئلہ آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی. تو پھر خواہ کچی باتیں کرنا، عالمگیری میں جو لکھا ہے فلاں میں جو لکھا ہے تو کیا مصیبت پڑ گئی بھائی. جب وہی مسئلہ حدیث سے آ رہا ہے، قرآن سے آ رہا ہے، تو قرآن و سنت کا حوالہ کیوں نہیں دیتا؟ یا قرآن حدیث جو عالمگیری میں لکھا ہے اسی کا حوالہ دیں گے. یہ جمود فی التقلید، اس کے ہم نہیں قائل. جو مسئلہ نص سے آئے کتاب و سنت سے وہاں سے لو. یہ اندھی تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کی بھی ہم اندھی تقلید نہیں کرتے اور نہ جائز سمجھتی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. اندھی تقلید کا مطلب ہے دلیل سامنے ہے اور قول امام لے کر بیٹھا ہے، یا ادلہ موجود ہے، کالا رسول اللہ موجود ہے، یہ کالا ابو حنیفہ کہہ رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟
کہ کالا رسول اللہ جب موجود ہے اب تجھے کالا ابو حنیفہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو غیر مقلد ٹھیک کہتے ہیں کہ تم نے نبوت کا منصب دیا امام ابو حنیفہ کو. امام ابو حنیفہ امام ہے. امام ابو حنیفہ ایک ولی اللہ شخص تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک آدمی تھے, انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. لیکن جہاں کالا رسول اللہ موجود ہے با اربوں امام ابو حنیفہ آ جائیں, خدا کی قسم ان کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں قول رسول کے مقابلہ میں. ہاں, یہ آپ کے مولویوں نے غلط مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ حدیث اگر آ جائے نا قول امام کے تو پھر حدیث میں تعبیل کریں گے. کہ کہاں کا ضابطہ آسمانی ہے؟ امام کے قول میں تعبیل نہیں ہو سکتی, حدیث میں تعبیل کریں گے. وہاں اتنے تک لکھا ہے نہیں تو حدیث کو چھوڑ دیں گے. واہ واہ, حدیث کو چھوڑ دیں گے, قول امام کو لے لیں گے. کہتے ہو سکتا ہے راستے میں کوئی ضعف ہو تو یہ ہو سکتا ہے, تو قول امام کی کون سی تیرے پاس سند ہے؟ اس میں یہ اعتبار نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھو ہم اندھے مقلد امام ابو حنیفہ کے بھی نہیں ہیں. امام صاحب کی بات بھی اگر کتاب و سنت کے مقابل آ گئی تو فضربوہ علی الجدار, نہیں مانیں گے. جیسے آئی ہیں بعض باتیں, صرف امکان نہیں, یہ تو غیر مقلد چبل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ باتیں سمجھنی ہیں تو کوئی فقہ کی کتاب مجھ سے پڑھ لو, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہدایہ پڑھ لو, ہاں پہلی جلد میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ہدایہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہدایہ میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہیں. لوگ تو کہتے ہیں ان الہدایۃ کل قرآن, یہ شروع میں لکھا ہے ان الہدایۃ کل قرآن, ہدایہ قرآن کی طرح ہے. لیکن اللہ کے فضل سے ہم کسی کے اندر مقلد نہیں, اپنے اصول پہ ہم گامزن ہیں. اجتہادی مسائل میں جہاں نص نہیں ہے وہاں ہم تقلید کرتے ہیں مذہب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی, لیکن اندھے ہو کر نہیں, آنکھیں دیکھ کر. یستفتونک فی النساء قل اللہ, فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی ہننا, ان کے بارے میں, اور وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے یا پڑھا گیا اوپر تمہارے فل کتاب, کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں, وہ جو نہیں دیتے ہو تم ان کو, جو لکھا جو ما کتبہ جو فرض کیا گیا ہے ان کے لیے, اور رغبت رکھتے ہو تم ان سے نکاح کرنے کی. اور یہ ما یتلا وہی حکم ہے جو پہلے پڑھ چکی ہو, فن کے ما تابہ والی آیت میں اسی حکم کی طرف اشارہ ہے. بل مستضعفین, اور وہ جو بے بس ہیں, کمزور ہیں, بچے, اور یہ کہ تم کیا تقوم, یہ کہ تم بندوبست کرو واسطے یتیموں کے ساتھ انصاف کے, قائم کرو ان کے ساتھ انصاف, اور جو تم کرو گے کوئی خیر پس بے شک اللہ پاک ہے ساتھ اس کے جاننے والا. اگر ایک عورت خافت من بالہا, یہ بھی تنویر ہے, ریت کے 15ویں حکم پر تنویر ہے جو پیچھے پڑا تھا. وہ جو ناشزہ کے 4 دفعات پڑے تھے, ناشزہ عورت کے کتنے دفعات پڑے تھے؟ 4. یہ اسی کے متعلق ہے آیت. بین امرات, اگر ایک عورت خافت خوف کرتی ہے اپنے خامن سے, نشوزن سرکشی کا, او اعراضن یا بے رخی کا, وہاں پر تو ناشزہ کا حکم تھا. اب ایک عورت کو خطرہ پڑ گیا کہ میرا خامد میرا مخالف ہوگا اور جب میرے مجھ سے بے رخی کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ان پر, یہ کہ صلح کر لیں آپس میں, صلح کرنا, اور صلح کرنا ہی بہتر ہے. یہ صلح کیسے ہوتی ہے؟ کچھ لو کچھ دو. صلح کیسے ہوتی ہے؟ کچھ لو کچھ. اللہ فرماتے ہیں اگر بیوی کو خطرہ پڑ گیا ہے نا کہ خامد بے رخی کرے گا, اپنے کچھ حقوق معاف کر دے, کچھ اس سے معاف کرا لے, تو آپس میں سمجھوتا کر لو, صلح کر لو. پہلے تفصیلی حکم آ چکے ہیں, اب ایک ضمنی حکم آ رہا ہے کہ وہاں تو 4 دفعات بیان ہوئے تھے. اب ضمنی حکم میں کیا صلح یہی ہوگی کہ یہ کہے گا بھائی تو ہفتے کے بعد, وہ کہے گی کہ ہفتے کے بعد تو میرے بستر پہ آ سکتا ہے,
ہفتے سے پہلے مہربانی ادھر رہو. وہ کہے گا چلو میں پہلے 100 روپیہ تجھے خرچہ دیتا تھا 50 دوں گا. اللہ فرماتے ہیں صلح کر لیں, سمجھوتا ہے خیر ہے, بہتر ہے. وہ بھی کچھ اپنے حقوق کم کر دے, یہ بھی اپنے حقوق کم کر دے. یہ ہے سلو. سلو کر لو. وَالصُّلْحُ خیر, اور سلو کرنا بہتر ہے. نزاع اور فراق سے, طلاق سے تو وہ بہتر ہے. اور حاضر کیے گئے ہیں الانفس جی بخل کو, یعنی دلوں میں بخل رکھ دیا گیا. الشحا بخل, یہ صلح نہیں ہوگی کیونکہ ہر آدمی کو لالچ ہے. کچھ دنوں کے بعد حقوق کا مطالبہ شروع ہو جائے گا, اور یہ صلح قائم رہے گی کیونکہ سب نہیں تو کچھ تو ملے گا. یعنی اگر پورے حقوق طلب کرے نا تو وہ صلح نہیں رہے گی, اور اگر کچھ لے دے کر سمجھوتا کر لیں تو وہ صلح کامیاب ہوگی. پہلی سورج جو تھی نا, اور مصیبت ہے کہ وہ آیت آپ کے ذہن سے نکل گئی. فن کے اور پیچھے جو گزری ہے 15ویں نمبر پہ ناشزہ والی, وہاں تجھے اللہ نے فرمایا کہ مرد پورے حق دیں, عورتیں بھی پورا حق دیں. مرد عورت دونوں پورے حقوق کرے. اب یہ مسئلہ ہے کہ پورے حقوق کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ہر دل کے اندر بخل ہے اور پیسے کی محبت ہے قدرتی طور پر. اس لیے اگر سمجھوتا کر لو, کچھ عورت حق چھوڑ دے, کچھ مرد حق چھوڑ دے, تو اس سمجھوتے سے کام چل جائے گا. اگر پورے حقوق رکھے تو پھر کام نہیں چلے گا. یہ معنی فلن تستطیعوا, ہاں وَإِن تُحْسِنُوا, اگر تم احسان کرو یعنی حقوق معاف کرو, وَتَتَّقُوا, اور بچتے رہو نشوز و اعراض سے, اس نافرمانی اور اعراض سے. فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ, کان بما تعملون خبیرا, بے شک ہے اللہ پاک جو تم عمل کرتے ہو خبردار.